Today we have gathered over here to meet our honorable personality of Malihabad, a renowned state of Uttar Pradesh. We are here to meet Mr. Kalimullah Khan Sahib, who is very much famous by the names of our breeds of various types of mangoes, and especially the Malihabad mangoes. So, sir, we are here to have some sort of knowledge about the various types and breeds of mangoes. So, would you like to give us a little bit of the information about the mangoes? کچھ تھوڑا سا خصوصی بتا دیجیے. اب اس کی جو مطلب اتنی بڑی اس میں خوبی ہے جو دنیا میں انسانوں میں ہے. انسانوں کی صفت دنیا میں چرند پرند درند کہیں نہیں ہے. تو اس پر میں نے کئی سال محنت کی. میرے 2 عزیز مر گئے تو میں نے سوچا لاؤ بیٹھے بیٹھے اس میں وہ اس کی رجوہات ڈھونڈی جائے، کیونکہ پوری دنیا اس کو راجا کہتی ہے پھلوں کا. تو میرے بیٹھے بیٹھے یہی خیال آیا. تو میں سن 8 سے اس پر لگا رہا. 4 سال میں سن 12 دسمبر میں یہ ہم نے اس آم کے پیڑ سے خون حاصل کیا، اور اس کا خون سفید ہوتا ہے. چرند پرند درند کا خون لال ہے، پیڑ پودوں کا خون سفید ہے. آم کا خون پیڑ کا سفید ہے، اور اس کے خون میں 5 وہ چیزیں ہیں جو ہمارے آپ کے خون میں ہیں. اس میں جنگلات کے سب سے بڑے افسر ایشونی صاحب، جن کو میں نے وہ خون دیا، انہوں نے سرکاری لیب سے اس کو ٹیسٹ کرایا، اور اس کے بعد اتنے خوش ہوئے جب وہاں سے رپورٹ آئی تو خود بیٹھ گئے مشین پہ. انہوں نے ٹائپ کر کے اپنے پیڈ پر مجھ کو لکھ کے دیا. افسوس یہ ہے کہ وہ بند ہے، ہم دے نہیں آپ کو پا رہے ہیں کہ اور اس میں 5 وہ چیزیں ہیں جو ہمارے خون میں ہیں، ہمارے انسانوں کے جسم میں وہ اس میں ہے. اور یہی نہیں ہے، اس میں اگر ڈھونڈا جائے ایڈس اور کینسر کی دوا کے لیے، نہ جانے ہم کب سے کہہ رہے ہیں. اس میں کینسر کا لیے بھی ایک جج اقبال لا کے دے گئے، کچھ تھوڑا ذکر آیا اس میں. یہ جو ACU خان وہ اخبار بھی دے گئے یہاں انگلش میں، کوئی اس کا نکلا کہ میرا تو کہنا یہ ہے کہ اگر سر کا ایک بال دکھ رہا ہے تو آم میں تلاش کیجئے، آم میں ملے گا. کیونکہ میں نے اسی پیڑ پر سلسلے میں جو مجھ سے کالج میں اوپننگ کرائی گئی کسی دوسرے صوبے میں، تو میں نے اسی رنگ کی بات کہی. میں نے کہا کہ پوری دنیا میں چاہیے کہ ایک پیڑ میں 25,000 قسم کے آموں کو تیار کر لیں، اور آسانی کے ساتھ میں 25,000 آم ایک ہی پیڑ پر تیار ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اس کے پھولوں میں ڈھونڈا جائے تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا ہے کہ اس میں کیا کیا ملے گا. قدرتی نامرد نہیں ہے، مردانگی لوٹ آتی ہے. تو میرے پاس اگر جس کی کوئی امتحان لینا ہو، اگلے سال 2 لوگ آ جائیں، ہم اس کا علاج کر دیں گے فری. کچھ نہیں چاہیے بھی نہیں ہمیں. آسانی کے ساتھ میں مردانگی لوٹ آئے گی. اگر قدرتی کمزوری ہو گئی ہے تب. اگر کوئی ایسی بیماری بن گئی ہے اس کے لیے ہم نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کیا ہے، لیکن مردانگی لوٹ آئے گی 100%. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس میں ہماری سوچ، ہمیں اتنے دوسرے ملکوں سے لوگ آئے. 2 ملکوں نے بلایا بھی. ہم کو 10 تولے کا بسکٹ بھی دبئی والوں نے دیا. ایران اور دبئی ہم 15 دن رہ کے آئے. اور سب سے زیادہ آنے والے امریکہ کے لوگ ہیں، جاپان، جرمن، فرانس، انگلینڈ سے ایک ڈاکٹر ملنے آئے تھے. PGI میں میٹنگ تھی کوئی، تو میٹنگ سے آ کے یہاں کھڑے ہو گئے ہم سناٹے میں. ہائی کورٹ کے کئی جج آئے. ایک اجے لامبا صاحب کا نام بہت مشہور ججوں میں گزرے ہیں، بہت ہی ایماندار. تو ایک دن جب وہ پنجاب سے لکھنؤ آئے ٹرانسفر ہو کے، تو یہاں آ گئے. میں میاں بی بی کے ہم نے کہتے ہیں یہاں سینکڑوں آیا کرتے ہیں، کوئی گنتی نہیں. ان کے ساتھ گنر وغیرہ بھی نہیں. تو انہی نے، ہم نے پوچھا تو انہی نے اپنا بتایا کہ ہم وہ ہائی کورٹ کے جج بتایا. انگلش میں کیا بتایا، انگلش میں. تو ہم ان کا منہ دیکھنے لگے. اس کے بعد امریکہ میں ان کے ایک بڑے بھائی کسی کرشی وغیرہ میں ہیں، وہ آئے لکھنؤ. وہ ان کو ہم سے ملانے لے کے آئے. اور آنے کے بعد اجے لامبا صاحب نے ہم سے سوالات کیے، اور بعد میں اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا. تو وہ کہنے لگے صحیح کہہ رہا. یہ جج صاحب نے سوال کیے، ان کے بڑے بھائی امریکہ، انہوں نے کہا. بہت 1-2 نہیں، فرانس کے لوگ 3 دن یہاں رکے، 3.5 گھنٹے مووی بنا کے لے گئے. مگر افسوس یہ ہے کہ ہم کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے کو بیچ نہیں رہے ہیں. ملک ہمارا فری نہیں لے رہا. ایک صفت ہم میں اور بھی ہے. تو جہاں جہاں آپ بیٹھے ہیں، یہ 15-16 سال پہلے یہاں پہ 10 فٹ کا گولا بیٹھ گیا، کنواں پھٹ کے بیٹھ گیا. کنواں یہ موجود ہے ابھی. تو آنے والوں سے ہم نے کہا کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے، اور یہ قدرت نے ہمارے وہاں یہ کیوں ہمیں دکھایا
کیونکہ ہمیں دنیا پہچانتی ہے، شاید قدرت نے اس لیے یہ ہمارے وہاں زمین کو بیٹھالا اور یہ ہم سے کہا کہ دنیا کو جگاؤ، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم آنے والوں سے اتنی خوشامد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمارے وہاں اتر پردیش میں لاکھوں ہیکٹر اوسر ہے۔ ہم نے یہ بات کہی کیونکہ پانی اتنا نیچے ہو گیا ہے کہ زمین ڈھیلی پڑ گئی ہے۔ دلی میں جتنے زلزلے آئے اس کی کوئی گنتی نہیں ہے، ان کا بھی ذکر کیا۔ اسی دن یہاں ایک ایس پی صاحب بھی آئے، بہت نہ جانے کتنے پولیس کے چھوٹے بڑے، ایک دن تو پورے شہر کے جتنے پولیس کے افسر ہیں سب آئے تھے، ڈی جی پی سے لے کے سی او تک جتنے تھانوں میں۔ تو ابھی جب وہ آئے تھے ایس پی صاحب، وہ اتفاق سے اس وقت یہیں ملیح آباد انہیں کے ہاتھ میں، تو ہم نے انہیں سے بھی ذکر کیا اور یہی کہا کہ یہ جو زلزلے آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ زلزلے اس لیے آ رہے ہیں کہ زمین میں پانی اتنا نہیں ہے۔ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہاں 27-28 فٹ پر پانی تھا، اب آج 80 فٹ پر پانی ہے۔ تو ہم بڑی بے چینی سے سب سے کہتے ہیں، ارے ہم نے کہا ہم 500 تالاب اوسر جتنی جلدی ہو سکے اوسر میں کھدوا دیے جائیں پورے میں۔ تو یہ پوری دنیا سے جڑا ہے سلسلہ، زمین کا سلسلہ پوری دنیا سے جڑا ہے۔ جس رنگ سے سورج اور آسمان پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے، اسی طرح سے زمین اندر پوری دنیا جڑی۔ تو اسٹیٹا بڑھ جائے گا۔ 500 تالاب میں کروڑوں روپے کی مچھلی ہو، مچھلی آدھی قیمت پر آئے گی۔ 90% آدمی میں سمجھتا ہوں مچھلی کو کھاتا ہے۔ تو جب اتنی بڑی تعداد میں مچھلی پیدا ہوگی تو اس کی آدھی قیمت ہو جائے گی۔ جب آدھی قیمت ہو جائے گی، 100 روپے بک رہی تو 50 روپے میں ہوئے گی، تو تمام مارکیٹ میں جتنی بھی دالیں ہیں سبزیاں ہیں ہر چیز سستی ہو جائے گی۔ یہ سب کچھ کوئی سنتا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ جاگ نہیں رہے کوئی۔ میں نے اسی دن ایس پی صاحب سے کہا، اسی دن شام کو دلی میں زلزلہ آیا تھا۔ یہ اگر گوگل پہ دیکھا جائے تو وہ زلزلہ آخری دن والا مل جائے گا، یا اور آیا ہو تو مجھے معلوم نہیں، اس تو قریب 1.5 مہینہ ہوا ہو، تو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا کہ مجھ میں یہی نہیں بلکہ اور بھی مجھ میں ایک صفت ہے، تالاب کھدا دیے جائیں اور اوسر زمین پر 100% گارنٹی کے ساتھ میں ہم آم کا باغ لگا دیں گے۔ کر یہ سمجھیے اربوں خربوں روپے کے نقصان ہو رہا ہے، آم سے آمدنی ہوگی اور جو ہریالی کم ہو گئی ہے وہ بڑھ جائے گی، کیوں سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ بارش جو کم ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہریالی کم ہو رہی ہے، تو وہ ہریالی پوری ہوئے گی۔ اور نہ جانے کتنا بار میں نے یہ تک کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے نہیں، میرے ہاتھ کاٹ لینا، میں نے تمام ہر آنے جانے والوں سے ہم کہتے ہیں جی اور میں نے یہ تک کہا سبھی سے، ارے یہ تو خالی ہمارے جتنے بھی افسر ہیں کوئی اعلان کر دیں تو لوگ دوسرے کھدوا دیں گے، مگر افسوس یہ ہے کہ نہ معلوم کیا اس کے پیچھے راز ہے قدرت کا، کیونکہ نہ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے، ورنہ یہ اب تک گڈھے تالاب کھد گئے ہوتے اور اربوں روپے کی مچھلی ہو رہی ہوتی، پانی کا اسٹیٹا اوپر ہو گیا ہوتا۔ جو یہ خطرہ بنا ہے کیونکہ جو زمین کی کیفیت اندر ہیجانی ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، زمین میں ایک ہیجانی کیفیت ہے اس وقت، جس رنگ سے آپ کی ہیجانی کیفیت ایٹم بموں سے پوری دنیا میں ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ وہ زمین کی ہیجانی کیفیت میرا خیال پوری دنیا میں شاید کریم اللہ ہی دیکھ رہے ہیں، دوسرا آدمی نہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ ہم زمین سے جڑے ہیں، بچپن سے ہم نے اس زمین کو بہت قریب سے دیکھا ہے اور زمین نے ہمیں بھی سمجھا ہے بہت کچھ۔ After having a golden words from His Highness Kalimullah Khan Sahib, we would like to have some words from our brother, senior brother Moin Hassan Khan Sahib. He is an advocate and he is a senior most political leader in Samajwadi Party. We would like to have some words from him. میں نے دوستوں آپ کے اس سے قبل کافی گفتگو کر دی، میں بس آپ سے ایک ہی جملہ کہوں گا کہ گوگل پر، کیونکہ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہمارے پاس ایک مادھیم ہے، ایک ذریعہ ہے گوگل پر آپ سرچ کریں کلیم اللہ خان اور آم سے ریلیٹڈ مختلف مضامین، تو آپ کو کلیم اللہ خان صاحب، ان کی ویڈیوز، ان کے بارے میں جتنی بھی ڈاکیومنٹریز مختلف چینلز نے بنائی ہیں وہ سب دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو دیکھا، اور آپ جب بھی اتر پردیش کے اس سرزمین ملیح آباد میں آئیں تو آپ کلیم اللہ خان صاحب کی نرسری کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔